اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ مختصر دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے موضوع پہ آج یہ دوسری گفتگو ہے، جس میں روزے کے واجب ہونے کی حکمت و فلسفے کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اما العلۃ فی الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ ماہ رمضان کے واجب ہونے کی علت یہ ہے تاکہ غنی و فقیر برابر ہو جائیں، وذالک، اس کا فلسفہ یہ ہے، لأن الغنی لم یکن لیجد مس الجوع، کیونکہ غنی افراد جنہوں نے بھوک و پیاس کا وقت نہیں گزارا، فیرحم الفقیر، کہ وہ فقیر پر رحم کرتے، لأن الغنی کلما اراد شیئا قدر علیہ، کیونکہ غنی افراد جب بھی جس چیز کا ارادہ کرتے تھے اس پر قدرت رکھتے تھے، اس خواہش کو وہ پورا کر لیتے تھے۔ فاراد اللہ عز وجل ان یسوی بین خلقہ، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی مخلوقات میں مساوات قائم کرے، برابری قرار دے، وان یذیق الغنی مس الجوع والالم، اور غنی افراد بھوک و پیاس کی اور اس کی تکلیف کو برداشت کریں، لیرق علی الضعیف، تاکہ ضعیف لوگوں کے لیے دلسوزی کریں، ویرحم الجائع، اور بھوکے لوگوں پر رحم کریں۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 371۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: فی علت وجوب صوم، روزے کے واجب ہونے کی علت کے بارے میں، لکی یعرف علم الجوع والعطش، اللہ نے یہ جو روزوں کو واجب قرار دیا تاکہ لوگ بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جانیں، ویستدل علی فقر الآخرہ، اور اس کے ذریعے سے آخرت کی سختی کو جانیں، وَلِيَكُونَ الصَّائِمُ خَاشِعًا ذَلِيلًا مُسْتَكِينًا مَعْجُورًا مُحْتَسِبًا عَارِفًا صَابِرًا عَلَى مَا أَصَابَهُ مِنَ الْجُوعِ وَالْعَطْشِ، اور تاکہ روزے دار خضوع و خشوع سے پیش آئے، اس کے اندر خضوع و خشوع پیدا ہو اور اسے اجر ملے، اور وہ اس بات کو جان لے کہ ان چیزوں پر صبر کرنا ہے جو بھی بھوک و پیاس اللہ کی راہ میں پیش آئے، لہذا فَيَسْتَوْجِبَ الثَّوَابَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِمْسَاكِ عَنِ الشَّهَوَاتِ، تاکہ وہ امر پروردگار کے تحت شہوات نفسانی پر رکنے کی صورت میں جو اس کو ثواب ملنا ہے اس کا یہ مستحق قرار پائے، وَلِيَكُونَ ذَلِكَ وَاعِظًا لَهُ فِي الْعَاجِلِ، اور آئندہ گناہوں سے روکنے کا سبب بنے یہ چیزیں اس کے لیے، وَرَائِضًا لَهُمْ عَلَى أَدَاءِ مَا كَلَّفَهُمْ، اور واجبات کی ادائیگی کی طرف یہ چیزیں اس کے لیے رہنمائی کا سبب بنے، وَدَلِيلًا لَهُمْ فِي الْعَاجِرِ، اور اس کے اجر و ثواب کے لیے رہنمائی اور دلیل قرار پا سکیں، وَلِيَعْرِفُوا شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ فِي الدُّنْيَا، اور تاکہ لوگ اس بھوک و پیاس کے تحمل کے ذریعے سے جانیں کہ فقیر اور مسکین حضرات دنیا میں کس طرح سے شدت اور تکالیف میں ہیں، فَيُعَدُّ إِلَيْهِمْ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، تاکہ یہ لوگ غریب اور مسکین کے حقوق جو ان کے مال میں فرض کیے گئے ہیں انہیں وہ ادا کریں۔ روایت کا حوالہ کتاب علل الشرائع صفحہ نمبر 270۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔